17 میں رینجز کو تعینات کیا جا رہا ہے، تو یہ اچھا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو سکتی ہے، اور اس بہتر سچویشن میں ووٹر جو ہے وہ اعتماد سے باہر نکلے گا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا. سر 2 روز قبل آپ کا ایک بیان نے بڑا متنازع ہوا اور ہر کسی نے اس کو ڈفرینٹ اینگل سے پیش کیا گزشتہ الیکشن کے حوالے سے، اس پر سر کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے وہ میں نے بیان اس کی میں نے وضاحت بھی کر دی تھی، اور اوبیسلی کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کس چینل سے آپ کا تعلق ہے. ایئر وائز سے. بہرحال آپ حقائق بتاتے ہیں. کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں، نو پرابلم، وہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کو ایک خاص رنگ دیا. میں نے وضاحت کر دی. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ضمنی الیکشن غیر طریقے سے اور نیوٹرل طریقے سے ہو جاتے ہیں تو اللہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر 2023 میں ہی الیکشن ہو جیسا الیکشن ہے؟ دیکھیے ضمنی الیکشن ہوں اور اچھے ماحول میں بھی ہوں، مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے فوراً بعد وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 50 روپے کی جو لیوی لگائی ہے یہ ابھی اس پر عمل درآمد نہیں کرنا، اور کل رات 15 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی. تو یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے، اکانومی ٹینک کر رہی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں واحد حل ہماری نظر میں ہے شفاف الیکشنز. شفاف الیکشنز کے بغیر ملک جس طرف جا رہا ہے، میں حالات بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، سنبھلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور شفاف الیکشنز کے لیے قوم کو تیار کریں اور وقت ضائع نہ کریں. ہر دن پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے لوگوں کی اور ملک کی. اچھا شاہ صاحب ابھی جو ہے آپ نے بتایا معیشت بڑی کمزور چل رہی ہے، تو اسحاق ڈار کی واپسی کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو لایا جائے اور وہ جو ہے آ کر معیشت کو ٹھیک کچھ نہیں کر سکیں گے. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی صحت سنبھل گئی ہے؟ وہ تو بیمار تھے اور بیمار ہو کے لاچار ہو کر ملک سے باہر گئے تھے. آج حکومت بحال ہوئی ہے تو بیماری بھی ختم ہو گئی ہے، صحت بحال ہو گئی ہے. تو یہ بیماری تھی، بہانہ تھا. پہلے تو یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب اسکرین سے غائب ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے، ان کا بھی کوئی مہنگائی؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے غالباً میں نے کئی خبر دیکھی، انہوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس کی خواہش کی ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا جائے. ان کی اپنی جماعت کے اندر اس وقت بے چینی ہے. ان کی جماعت کے لوگ، ان کی شورا کے لوگ کہہ رہے ہیں حکومت نے ربا کے کیس میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے بالکل سوچ کے برعکس ہے، اور ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. نمبر 1. نمبر 2، ان کی اپنی سندھ کے چیپٹر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کھلم کھلا بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حکومتی حلیف کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی. حکومت کے جو حلیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں ڈرامہ تھا، ناٹک تھا، دھاندلی ہوئی ہے. سرکاری مشینری پوری طرح استعمال ہوئی ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، پولیس کی ان کو حسب بے جا میں رکھا گیا ہے، من پسند رزلٹ حاصل کیے گئے ہیں، بیلٹ باکس اٹھائے گئے ہیں، عملہ غائب کر دیا گیا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، زخمی ہوئے ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. ایم کیو ایم جو حکومت کی حلیف جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کے الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں صریحاً دھاندلی ہوئی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اگر پی ٹی آئی کہتی تو آپ کہتے ہیں ہاں جی ان کی تو عادت ہے، یہ اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں کہہ رہے. اب تو ان کی حکومت کی حلیف جماعتیں کہہ رہی ہیں. بی اے پی کیا کہہ رہی ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی، خالد مقصی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کے بالکل رویہ، ان کا چہرہ ہی بدل گیا ہے اعتماد کا ووٹ دینے کے بعد. بوتانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی صفوں کے اندر جو ان کے حلیف ہیں وہ حکومت سے مطمئن نہیں دکھائی دیتے، اور 2 ووٹوں کی اکثریت پر
हुकूमत कायम है। अच्छा मखदूम साहब ये बताइएगा कि 2 वोटों की अक्सरियत है, यही लोग थे जब इन्होंने आपको छोड़ा तो आपने न्यूट्रल्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो न्यूट्रल हुए तो ये हमें छोड़ गए, तो क्या आपको न्यूट्रल दोबारा से कोई रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से हलीफ जमातों के अंदर दोबारा से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई? ये तो उनसे पूछे ना, ये सवाल मेरे से बनता नहीं है। आपके कोई इस हवाले से कोई मुज़ाकरात जारी हों, कोई बातचीत जारी हो न्यूट्रल? हम पहले भी कह चुके हैं हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम अपना मुकदमा आवाम की कचहरी में लेकर गए हैं, अदालतों में जा रहे हैं इस तवक्को से कि वो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, आइन के मुहाफ़िज़ हैं और हमें इंसाफ देंगे, और आवाम के पास जा रहे हैं। सर मरकज़ में 2 वोटों से और पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, ऐसे में सर इखलाकी तौर पर हुकूमत को रहना चाहिए इलेक्शन की तरफ? इखलाकी तौर पर तो इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। 1100 अरब का जो गबन है, जिस तरह उसको दफन किया गया है, इखलाकी तौर पर तो उन्हें उस वक्त मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ये अपने केसेस दबाने आए हैं, ये अपनी करप्शन छुपाने आए हैं, ये नैब को इन्होंने दफन करना था। बड़ी धूम से उठा है नैब का जनाजा और पूरी कौम ने देखा है, बड़ी धूम से उठा है, तो वो अपने मकसद में पूरे हो गए। तो जिस एजेंडे को लेकर आए थे वो एजेंडा उनका पूरा हो गया। जो 1100 अरब का टीका लगाना था वो लगा दिया। अब मज़ीद आम शहरी को परेशान ना करें, नए इंतखाबात की तारीख दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात जल्द अज जल्द करा दें। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। सर शफाफ इलेक्शन के बाद अगर PTI की हुकूमत आ जाती है, इमरान खान साहब कैसे सर कंट्रोल करें, क्या फार्मूला होगा? पहले आप इलेक्शन करवा लें और हमारी हुकूमत बनने दें। हमने जैसे पहले इकॉनमी को सीधा किया था और जो नेगेटिव थी, मनफी थी, उसको ग्रोथ की तरफ ले गए थे। जिस तरह हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डबल डिजिट में ले गए थे, ज़राअत को जमूद तो हमने तोड़ा और 4.4% ग्रोथ की। हमने हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन की। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में FPR ने अपना टारगेट अचीव किया, हाईएस्ट रेमिटेंसेस हासिल की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। अगर हम पहले कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी करके दिखाएंगे। इस्माइल साहब तो ये कहते हैं हर बात में हर टैक्स लगाते हुए कि ये तमाम किया दरा जो है वो PTI का है, तो फिर वो मुस्तफ़ी हो जाए ना। वो फिर क्यों आए हैं? अगर सब कुछ PTI का किया दरा तो वो क्या लेने आए हैं, वो क्या करने आए हैं, वो क्यों बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? वो बताते ना, उनको 3 महीने हो गए आए हुए। तो अगर PTI ने काम बिगाड़ा था तो उनने सुधारा है। आज मैं पूरे मीडिया को कहता हूँ, पूरे मुल्तान का हर चैनल यहाँ मौजूद है, देखें हर चैनल मौजूद है। आप अभी जाएं, बाज़ार में चले जाएं और जाके एक एक शहरी से पूछें कि 3 महीने में जब से ये हुकूमत आई है, नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो आई है, क्या आपकी माशी और माली हालत बेहतर हुई है या अबतर हुई है? अभी आपके सामने एक आईना आ जाएगा, अभी आपके सामने पब्लिक ओपिनियन आ जाएगी। मिफ्ता को क्या पूछते हैं, लोगों से पूछें जिन पर बीत रही है। सर आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से भी कोई इलाका आपका है? किसका? आपका PTI को? क्यों मजाक कर रहे हैं? थैंक यू। थैंक यू।